بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس اینڈ ریسپیکٹیبل ویئرس، آپ دیکھ رہے ہیں لرننگ انگلش میڈ ایزی۔ اس سے پہلے ہم نے گرامر کو ڈسکس کیا، پارٹس آف اسپیچ کو دیکھا، ناؤن پروناؤن کو ڈیٹیل سے دیکھا۔ آج ضرورت اس بات کی تھی کہ 9th کلاس کا ایگزام آ رہا ہے، اس میں بچوں کو انگلش میں کافی مسائل آ رہے تھے، جس سلسلے میں میں یہ ویڈیو اپلوڈ کر رہا ہوں۔ آج ہم نے پڑھنا ہے کلاس 9 کی انگلش کا چیپٹر نمبر 1، اس کی ووکیبلری اور ڈیفیکلٹ ورڈز جو چیپٹر کے آخر میں نہیں دیے ہوئے۔ تو آئیں ڈیفیکلٹ ورڈز اور ووکیبلری کی جانب چلتے ہیں۔ فرسٹ ورڈ ہے کمپیشن۔ اس کا مطلب ہوتا ہے اسٹرانگ فیلنگ آف سمپیتھی، مطلب ہمدردی یا دردمندی، کسی کے درد میں برابر کا شریک ہونا۔ اس کے بعد ورڈ ہے ڈیٹ۔ اس کی پروننسیشن ڈیٹ ہوتی ہے، اسے ڈیٹ پروناؤنس کیا جاتا ہے۔ اماؤنٹ آف منی بارڈ فرام سم ون، کسی سے جو قرض لیا ہوتا ہے اسے ڈیٹ بولتے ہیں۔ اس کے بعد ہے ورڈ ایپیٹوم۔ اسے ایپیٹومی نہیں پڑھنا، ایپیٹوم، دا بیسٹ اور دا پرفیکٹ ایگزامپل، بہترین مثال یا نمونہ۔ ڈریڈفل، فیئرفل اور ہاربل، بہت برا، ہولناک، دردناک، ایٹسٹرا۔ اس کے بعد ہے ریسٹریننگ۔ ریسٹرین بھی پڑھتے ہیں، ریسٹرین بھی پڑھتے ہیں، ریسٹرین بھی پڑھتے ہیں، ریسٹرین بھی پڑھتے ہیں، ریسٹرین زیادہ بہتر ہے۔ ریسٹریننگ، ٹو اسٹاپ اور فاربیڈ سم ون فرام ڈوئنگ سو، کسی کام سے کسی کو روکنا، کسی ناپسندیدہ یا غلط کام سے کسی کو روکنا۔ اس کے بعد ہے ایمنیسٹی، جنرل پارڈن اور جنرل فارگیونیس، عام معافی۔ اس کے بعد ہے کونسلنگ، پروفیشنل ایڈوائس، کوئی خاص مشورہ دینا، مشاورت کرنا۔ نیکسٹ آتا ہے پرزیورنس۔ پرزیورنس، کنٹینیوس ایفرٹ ٹو اچیو سم تھنگ ڈسپائٹ ڈیفیکلٹیز، ڈسپائٹ ڈیفیکلٹیز، استقامت، مسلسل جدوجہد، کسی کام کو ٹارگٹ کو اچیو کرنے کی مسلسل جدوجہد۔ اس کے بعد آتا ہے ڈیبیٹ۔ یہ ورڈ آپ کے لیسن میں انکلوڈیڈ نہیں ہے، شاید پرنٹر سے مسٹیک ہو گئی ہے، یہ ڈیبیٹ اس نے لکھ دیا ہے، یہ ورڈ ڈیٹ ہی ہے جو ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں، مطلب قرض۔ ایکسپریشن آف اپوزٹ ویوز آن اے سرٹن ایشو، کسی موضوع پر بحث و مباحثہ کرنا یا تقریر۔ پریسیڈنس، ٹو بی گیون پریفرنس اور ٹو گیو مور امپورٹنس دین اینی ادر تھنگ، فوقیت دینا، کسی دوسری چیز پر ترجیح دینا۔ نیکسٹ ہے ایڈورسٹی، مینس ہارڈشپ اور ٹربل، آفت یا مصیبت یا مشکل وغیرہ وغیرہ۔ نیکسٹ آتا ہے ریناؤنسڈ، ٹو ریجیکٹ پریویس ویوز اسپیشلی ریلیجن، پرانے عقائد کو، پرانے مذہب کو ترک کر دینا۔ ٹیسٹیفائڈ، ٹو بی اے وٹنس، گواہ بننا، گواہ ہونا، گواہی دینا۔ ربی وہ جیوش اسکالر ہے، وہ یہودی ہے جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدتمیزی کی تھی، ان کے ساتھ برا سلوک کیا تھا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے غصہ کر کے وہاں سے بھیج دیا تھا۔ ربی، a Jew who misbehaved with our Prophet محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ یہودی جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بدتمیزی کی تھی۔ ostracized، excluded from a society or a group، جلا وطن کر دینا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے خاندان کو جلا وطن کر دیا گیا تھا، یہ اس چیز کا ذکر ہو رہا ہے۔ نیکسٹ اپوننٹ، رائیول، دشمن یا مخالف۔ اسکارسٹی، شارٹیج اور انسفیشنسی، قلت، شدید کمی، قحط کی صورتحال، ایٹسٹرا۔ گریشیس، مرسیفل، فارگیونگ، اردو میں عنایت کرنے والا، مہربان وغیرہ وغیرہ۔ پھر آتا ہے ریونج، ریپرائزل اور ریٹریبیوشن، بدلہ یا انتقام لینا۔
اب باری ہے ان الفاظ کی جو چیپٹر میں تو ڈیفیکلٹ ہیں بچوں کے لیے، لیکن ان کا ذکر آخر میں رائٹر نے نہیں کیا ہوا۔ ان میں پہلا ورڈ ہے پیشنس۔ پیشنس کا مطلب ٹالرنس ہی ہوتا ہے، فوربیئرنس ہی ہوتا ہے، کسی چیز کو برداشت کرنا، صبر رکھنا۔ اس کے بعد آتا ہے کنکرڈ، ٹو اوور کم اینڈ ٹیک کنٹرول، حاوی ہو جانا اور کنٹرول حاصل کر لینا۔ اسینڈ، فتح کیا۔ کانکرڈ کا لفظی مطلب ہے فتح کیا، کسی علاقے کو فتح کیا۔ اس کے بعد آتا ہے پلاٹڈ، سیکرٹ ہارمفل ایکشن، مطلب سازش کی، چھپ چھپا کے سازش کی۔ نیکسٹ کلاک، اوور گارمنٹ یوزڈ ایز اے ڈریس، جبہ، جو تبلیغی جماعت میں آپ لوگوں کو دیکھا ہوگا جبہ استعمال کرتے ہیں، چوغا بھی کہتے ہیں اسے۔ اس کے بعد آتا ہے فیونرل۔ اس کا جو انگلش میننگ لکھا ہوا ہے، دکھنے میں یہ بریل لگتا ہے، BURIAL، بریل لگتا ہے، لیکن اسے پروناؤنس بیریل کرتے ہیں، پروناؤنس بیریل کرتے ہیں۔ اور یہ جو آگے ورڈ بریئنگ لکھا ہوا ہے اسے بیرینگ کرتے ہیں، بیرینگ، ای کی ساؤنڈ آئے گی یو کی جگہ۔ اس کا مطلب ہوتا ہے جنازہ۔ سیکنڈ لاسٹ ورڈ ہے وائلنس، بروٹیلٹی، تشدد، زیادتی، ظلم و جبر۔ لاسٹ ورڈ ہے باؤنڈز، اٹ مینس لمٹس آف سم تھنگ، کسی چیز کی حدود، رکاوٹیں وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ تھے آج کے مشکل الفاظ۔ اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے ضرور لائک کیجئے، کمنٹس کیجئے اور شیئر کیجئے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔